بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. تو کل کی کلاس میں جو ہے لعان کا معاملہ جو تھا وہ پڑھے ہم اور سنیں. تو لعان کا یہ جو آیتیں تھیں لعان کے بارے میں، شوہر اور بیوی کے درمیان جو لعان کرایا جاتا ہے، تو اس کے ضمن میں جو ہے شان نزول میں دو واقعات ذکر کیے گئے ہیں. تو ایک واقعہ تو ہم سن چکے کل، جو ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کا تھا. کس کا تھا؟ ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کا تھا، جن کے بارے میں پھر یہ آیتیں نازل ہوئی تھی. اب اور ایک واقعہ احادیث کی کتابوں میں مذکور ہے، اور یہ ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی، کون سی؟ اس سے پہلے والی جو آیت نمبر 4 اور 5، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، یعنی حد قذف والی جو آیتیں ہیں، وہ آیتیں جب نازل ہوئی تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ آیت لوگوں کو سنائی تھی. تو مجمع میں جو ہے یعنی صحابہ کے اس میں جو ہے عاصم بن عدی انصاری رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، تو وہ بھی موجود تھے. تو یہ صحابی جو ہے کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میری جان آپ پر قربان ہو، اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنی عورت کو کسی مرد کے ساتھ مبتلا دیکھے تو اگر وہ اپنے دیکھے ہوئے واقعے کو بیان کرے تو اس کو تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے مردود الشہادت کر دیا جائے گا، کیونکہ اس کے پاس 4 گواہ موجود نہیں رہیں گے، اور مسلمان جو ہے اس کو فاسق کہا کریں گے. تو ایسی حالت میں ہم گواہ کہاں سے لائیں گے؟ اور اگر گواہوں کی تلاش میں نکلیں گے تو گواہ آنے تک وہ اپنا کام کر کے بھاگ چکا ہوگا. یہی سوال جو ہے پچھلے واقعے میں جو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب اس واقعے میں جو ہے حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ نے کیا. تو یہ سوال جو ہے ایک جمعہ کے دن کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، جو عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ نے جو سوال کیا تھا، یہ سوال ایک جمعہ کے دن کیا گیا تھا. اس کے بعد جو ہے یہ قصہ پیش آیا، اگلے جمعہ سے پہلے یہ قصہ پیش آیا. کون سا؟ کہ عاصم بن عدی جو یہ صحابی ہیں، ان کے ایک چچا زاد بھائی تھے جن کا نام تھا اویمر. تو ان کا نکاح بھی جو ہے عاصم بن عدی کی ایک چچا زاد بہن خولہ سے ہی ہوا تھا، یعنی آپس میں یہ پورے چچا زاد بھائی بہن تھے. تو اویمر رضی اللہ عنہ نے ایک روز جو ہے دیکھا کہ ان کی بیوی خولہ جو ہے دوسرے ایک تھے شریک بن سمحہ، ان کے ساتھ ان کو پایا، مبتلا دیکھا. ٹھیک ہے، تو اور شریک بن سمحہ بھی جو ہے کیا ہے، عاصم بن عدی کے دوسرے چچا زاد بھائی تھے، یعنی آپس میں پورے چچا زاد بھائی بہن تھے. تو اویمر رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ آ کر عاصم بن عدی سے بیان کیا، اپنے چچا زاد بھائی سے بیان کیا. تو عاصم رضی اللہ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اگلے روز جو ہے جمعہ میں، اگلے روز کیا تھا؟ جمعہ تھا. تو اگلے روز جمعہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ پچھلے جمعہ میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا، افسوس کہ میں خود اس میں، یعنی میرے گھر والے جو اس میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ میرے ہی اہل بیت میں ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا ہے، یعنی جو انہوں نے سوال کیا تھا اسی میں وہ مبتلا ہو گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. تو جو اویمر رضی اللہ عنہ ہے جو صحابی ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھا تھا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھے تو وہ کیا اس کو قتل کر دے، جس کے نتیجے میں لوگ اس کو قتل کر دیں گے، یا پھر وہ کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اور تمہاری بیوی کے معاملے میں حکم نازل فرما دیا ہے. ٹھیک ہے، جاؤ اپنی بیوی کو جا کر لے کر آؤ. تو یہاں اس واقعے سے یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہوا تھا، پچھلا جو واقعہ ہے وہ جو ہے پہلے پیش آ چکا، اور یہ واقعہ ہونے کے بعد جو ہے اب یہ واقعہ ہوا. کون سا؟ عاصم بن عدی کا جو اب میں بتا رہی ہوں، یہ واقعہ بعد میں پیش آیا، کیونکہ یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہارے معاملے میں حکم نازل ہو گیا ہے، جا کر اپنی بیوی کو لاؤ. لیکن ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کے واقعے میں کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان سے جو ہے یہ سوال کیا کہ 4 گواہ پیش کرو ورنہ اپنی پیٹھ جو ہے
حد قذف کے لیے تیار رکھو، ٹھیک ہے، کیونکہ جب تک جو ہے وہ حکم نازل نہیں ہوا تھا، لعان کا جو حکم ہے وہ حکم نازل نہیں ہوا تھا، لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عرض کیا کہ تمہارے اور تمہاری بیوی کے معاملے میں قرآن کا حکم نازل ہو گیا ہے، جاؤ اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ تو حضرت عویمر رضی اللہ عنہ جو ہے اپنی بیوی کو لاتے ہیں اور دونوں کے درمیان لعان کرایا جاتا ہے، جیسے کہ پچھلی واقعے میں کیسا ہوا لعان کہ دونوں سے گواہی قسمیں جو ہے دلائی جاتی ہے، تو اسی طریقے سے بالکل عین اسی طریقے سے جو ہے دونوں کے درمیان جو ہے شہادتیں ہوئی، یعنی قسمیں ہوئی، پھر لعان کا معاملہ ختم ہوا۔ تو عویمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا اللہ کے رسول، اگر میں اب اس کو بیوی بنا کر رکھوں تو گویا میں نے اس پر جھوٹا الزام لگایا ہے، اس لیے میں اسے 3 طلاق دیتا ہوں، یعنی انہوں نے خود اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک واقعہ اس طریقے سے ہوا، ایک تو ہے ہلال بن امیہ کا، اور ایک ہے عاصم بن عدی کے چچا جاد بھائی حضرت عویمر عجلانی رضی اللہ عنہ کا۔ ایک منٹ جی، تو اس طریقے سے دونوں کے درمیان لعان ہوتا ہے اور پھر ان کی بھی درمیان طلاق ہو جاتی ہے۔ تو اب ان واقعات سے جو ان آیتوں سے جو ایک مسئلہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جب دو میاں بیوی کے درمیان حاکم کے سامنے لعان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ عورت اس مرد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، جیسے کہ حرمت رضاعت ہے، جیسے کہ حرمت رضاعت جو ابدی ہوتی ہے نا، یعنی حرمت رضاعت یعنی اگر کوئی شخص نے کسی دوسری عورت سے اپنے ماں کے علاوہ کسی عورت سے جو ہے دودھ پیا ہے، تو اس عورت کی جو اولاد ہوتی ہے وہ اس کے رضاعی بھائی بہن ہو جاتے ہیں، یعنی اس شخص کے رضاعی بھائی بہن ہو جاتے ہیں اور ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح کا رشتہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی جو ہے اگر کسی میاں بیوی کے درمیان لعان ہوتا ہے تو ان دونوں کے درمیان بھی رشتہ حرام ہو جاتا ہے، کبھی بھی پھر دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد ہے المتلاعنان لا یجتمعان ابدا، یعنی حرمت تو لعان ہونے ہی سے ثابت ہو جاتی ہے، لیکن عورت کو دوسرے شخص سے عدت کے بعد نکاح کرنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز جب ہوگا جبکہ مرد جو ہے طلاق دے دے یا زبان سے کہہ دے کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور اگر مرد ایسا نہ کرے تو حاکم کو کیا ہے، حاکم یا قاضی جو بھی ہے اس کو اختیار ہے کہ دونوں میں وہ تفریق کرا دے، جو طلاق کے حکم میں ہوگا، جو میں کل بتا چکی تھی۔ پھر عدت پوری کرنے کے بعد، یعنی طلاق کی عدت جو پوری ہوتی ہے 3 حیض، وہ پوری ہونے کے بعد عورت جو ہے آزاد ہو جاتی ہے اور اس کے بعد دوسرے شخص سے نکاح کر سکتی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اس شخص سے دوبارہ کبھی زندگی میں اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ جب لعان ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر اس سے حمل ٹھہر گیا، اس کو اس حمل سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کے شوہر کی طرف منسوب نہیں ہوگا، بلکہ اس کی نسبت اس کی ماں کی طرف ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلال رضی اللہ عنہ کے معاملے میں فرمایا کہ دونوں کے معاملات میں فرمایا کہ وہ بچہ جو ہے باپ کی طرف اس کی نسبت نہیں ہوگی، بلکہ ماں کی طرف اس کی نسبت ہوگی، اور اس بچے کو وہ نہیں ہوگا، کیا تانا نہیں دیا جائے گا، مطعون نہیں کیا جائے گا، تانا نہیں دیا جائے گا کس بات کا کہ تم ولد الزنا ہو، زنا کی اولاد ہو، اس طریقے سے۔ اور لعان کے بعد اگرچہ کہ ان میں جو بھی جھوٹا ہے، یعنی شوہر اور بیوی دونوں میں سے کوئی ایک تو جھوٹا ضرور ہے، تو اس کا عذاب جو ہے، آخرت کا عذاب جو ہے پہلے سے زیادہ بڑھ گیا، یعنی اس کو دنیا میں تو وہ عذاب ساقط ہو گیا، لیکن آخرت کا عذاب اس کا پہلے سے زیادہ بڑھ گیا۔ اسی طرح جو ہے دنیا میں اس کو زانیہ کو اور بچے کو جو ہے ولد الزنا کہنا بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تانا نہیں دیں گے ہم اس بچے کو۔ چلیے، تو یہ تھی ان آیتوں کی تفصیل، لعان کا جو حکم تھا یہ ہے۔ آگے کی آیتیں دیکھیں، آیت نمبر 11۔ اب یہاں سے جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، واقعہ افک جو احادیث کی کتابیں بہت مشہور ہے۔ افک کے معنی ہوتے ہیں جھوٹ، بہتان کے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو ہے منافقوں نے تہمت لگائی تھی، تو اس کا واقعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں جو ہے، ان کی پاک دامنی میں جو ہے 10 آیتیں، آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 20 تک
نازل فرمائی، کس کی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاک دامنی میں۔ چلیے آیت نمبر 11 سے دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ ان الذين، بے شک جو لوگ، جاؤ لے کر آئے، جا کے معنی ہوتے ہیں آنے کے، تو جاؤ وہ لے کر آئے، بالافکی بڑا بہتان، بڑا جھوٹ، ٹھیک ہے، جیسے کہ میں ابھی بتایا افک کے معنی ہوتے ہیں جھوٹ کے، بہتان کے۔ تو عصبتن ایک جماعت، منکم تم میں سے، یعنی بے شک جو لوگ لے کر آئے بڑا جھوٹ، وہ ایک جماعت تھی تم میں سے۔ لا تحسبوہ، لا نہیں، تحسبوہ تم اسے گمان نہ کرو، اسکرین پر نظر نہیں آ رہا، میں چینج کر دی اسکرین۔ جی اب آ رہا، نظر آ رہا آپ اسکرین پر؟ جی تو ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، ان الذین بے شک جو لوگ جاءوا لے کر آئے بالافک بڑا جھوٹ، بڑا بہتان، عصبۃ ایک جماعت ہے، منکم تم میں سے، لا تحسبوہ تم اسے گمان مت کرو، لا کے معنی نہیں، تحسبو تم گمان کرو، تو لا تحسبو تم گمان مت کرو، شرن لکم، شرن برا، لکم تمہارے لیے، یعنی اس کو تم اپنے لیے برا گمان مت کرو، بل ہوا خیر لکم بلکہ وہ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ جو بہتان لے کر آئے اس کو تم برا گمان مت کرو، بلکہ وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ لکل امرئ، لکل امرئ ہر آدمی کے لیے، لکلی ہر ایک کے لیے، امرئن آدمی کے لیے، منہم ان میں سے، مکتسبہ جو اس نے کمایا، ٹھیک ہے، ما جو، اکتسبہ کمانا، تو مکتسبہ جو اس نے کمایا، من الاثم گناہ سے، اسم کہتے ہیں گناہ کو، اسم کہتے ہیں گناہ کو، تو والذی تولا کبرہ، والذی اور وہ شخص جو تولا اٹھایا، کبرہ اس کا بوجھ، یعنی کبرہ اس کا بوجھ یا پھر بہت بڑا حصہ اس کا، منہم ان میں سے، لہو اس کے لیے، عذاب عظیم بڑا عذاب ہے، عذاب عذاب عظیم بڑا، تو اور لکل امرئ ہر آدمی کے لیے، منہم ان میں سے جو اس نے کمایا گناہ سے، اور جس نے اٹھایا بڑا اس کا بوجھ، ان میں سے اس کے لیے عذاب بڑا عذاب ہے، یعنی جو کوئی جو ہے اس بہتان میں زیادہ حصہ لیا، زیادہ گناہ کمایا، تو اس کے لیے بڑا عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلی آیت دیکھیے۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افک قدیم، افک مبین۔ لولا کیوں نہیں، لو کے معنی ہوتے ہیں اگر، لا نہیں، کیوں نہیں، اذ جب، سمعتموہ تم نے وہ سنا، سمع یسمع کے معنی ہوتے ہیں سننے کے، تو سمعتموہ تم نے اس کو سنا، کس کو سنا؟ اس خبر کو، یعنی جو بہتان کی جو خبر تھی اس کو سنا، تو کیوں نہیں جب تم نے اس کو سنا، ظن گمان کیا، کون؟ مومن مرد، المومنون مومن مرد، والمؤمنات اور مومن عورتیں، لانفسہم اپنوں کے بارے میں، یعنی اپنوں کے بارے میں، خیرہ نیکی، یعنی جب تم نے اس خبر کو سنا، مومن مرد اور مومن عورتوں نے، تو اس کو نیک گمان کیوں نہیں کیا، یعنی اس خبر پر یقین کیوں کر لیے، وقالو اور انہوں نے کہا، ھذا یہ، افک مبین
صریح بہتان ہے، اور یہ صریح بہتان ہے، صریح یعنی کھلا ہوا، ایک دم واضح، واضح کیا ہے یہ بہتان ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون۔ لولا کیوں نہیں، جاؤ وہ لے کر آئے، جاؤ لے کر آئے، علیہ اس پر یعنی اس خبر پر، باربعۃ شہداء چار گواہ، یعنی جیسے کہ کسی پر اگر بہتان آپ لگائے زنا کا تو کیا کرنا چاہیے، اس پر چار گواہ پیش کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر سوال کر رہے کہ کیوں نہیں پھر وہ لے کر آئے چار گواہ، پھر وہ جو خبر پھیلانے والے ہیں اس بری غلط خبر کو، بہتان والی، تو اس پر چار گواہ کیوں پیش نہیں کرے، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا پھر جب، لم یاتوا وہ نہ لائے، بالشہداء گواہ کو، فَأُولَئِکَ تو پس وہی لوگ ہیں، عند اللہ اللہ کے نزدیک، ہم الکاذبون وہی جھوٹے ہیں، ہم وہی کاذبون جھوٹے۔ تو کیوں نہ لائے وہ اس بات پر چار گواہ، پھر جب نہ لائے گواہی تو وہ لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں، وہی جھوٹے ہیں۔ یعنی جو بات یہ پھیلا رہے ہیں، بہتان کی خبر جو پھیلا رہے ہیں، وہ جو ہے چار گواہوں کو نہیں لا سکے، تو اس کا مطلب وہی جو ہے اصل میں جھوٹے ہیں، جھوٹی خبر پھیلا رہے ہیں۔ اگلی آیت دیکھیں، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وَلَوْلَا اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، فضل کہتے ہیں اللہ فضل کے، فضل کے معنی فضل ہی ہوتے ہیں، اللہ اللہ، تو فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم کس پر، تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، فی الدنیا دنیا میں، والآخرت آخرت میں، لمسکم اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا ہوتا، لمسکم ضرور تم پر، تم کو چھوتا، اصل مسا کے معنی ہوتے ہیں چھونا، ٹچ کرنا، مسا یا مسو کے معنی ہوتا ہے چھونا، ٹچ کرنا، تو لمسکم تو ضرور تم کو چھوتا، فیما افضتم فیہ فیما اس میں جو، افضتم تم پڑھے یعنی تم پڑھ گئے جس میں، فیہ اس معاملے میں، عذاب عظیم بڑا عذاب، یعنی اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم جس معاملے میں پڑ گئے، ضرور تم پر بڑا عذاب چھوتا، چھوتا یعنی کہ مانے تم پر عذاب پہنچتا، ٹھیک ہے، یہ معنی ہے۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی دنیا آخرت میں تو ضرور تم جس میں پڑے اس کی وجہ سے تمہیں کیا ہوتا، بڑا عذاب پہنچتا۔ اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 15، اذ تلقونہ اذ جب، تلقونہ تم لاتے تھے اسے، بِأَلْسِنَتِكُمْ اپنی زبانوں پر، یعنی اس خبر کو، اس بہتان کو تم اپنی زبانوں پر جب لاتے تھے، وَتَقُولُونَ اور تم کہتے تھے، بِأَفْوَاهِكُمْ اپنے منہ سے، مَا لَيْسَ جو نہیں ہے، ماں کے معنی نہیں، ماں کے معنی جو، لیسا نہیں، جو نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، بھی اس کا، علم کوئی علم، یعنی جس بات کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے وہ تم اپنی زبانوں پر لاتے تھے، وَتَحْسَبُونَهُ اور تم اسے گمان کرتے تھے، کیا گمان کرتے تھے اس خبر کو تم، ہینا ہلکی بات، یعنی تم اپنی زبانوں سے جو ہے آرام سے جو ہے اس بات کو کہہ ڈالتے تھے، اور تم اس کو گمان کرتے تھے اس خبر کو ہلکی، یعنی بہت ہلکی بات سمجھتے تھے تم لوگ، اور آرام سے جو ہے اس کو اپنی زبانوں پر لاتے تھے، وَهُوَ حالانکہ وہ، عند اللہ اللہ کے نزدیک، عظیم عظیم بڑا ہے، یعنی بہت بڑی بات تھی وہ، یعنی یہ جو جھوٹی خبر تھی، بہتان تھا، وہ بھی امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر، تو یہ بہت بڑی بات تھی اللہ کے نزدیک، لیکن تم اپنی زبانوں پر جو ہے لاتے تھے آرام سے، اور اس کو کہتے تھے بغیر سوچے سمجھے، حالانکہ تم کو اس بات کا علم نہیں تھا، ما لیس لکم بھی علم جس کا تم کو علم ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور تم اس کو ہلکی بات سمجھتے تھے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ جی اگلی آیت دیکھیں، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ ولولا اور کیوں نہیں، اذ جب، سمعتموہ تم نے وہ سنا، قلتم تم کہہ دیتے، ما یکون نہیں ہے،
لنا ہمارے لیے ان نتکلم کہ ہم کلام کریں، کہ ہم بات کریں، بہذا ایسی بات، سبحانک تو پاک ہے، ہذا یہ، بہتان ہے، عظیم بڑا، اور کیوں نہ تم جب اس خبر کو سنا تو تم کہتے کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یعنی ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم یہ بات کریں، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، کہ ہمارے لیے نہیں ہے مناسب کہ ہم اس بارے میں بات کریں، اور کیا کہنا چاہیے تھا ان کو؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک آپ کی ذات پاک ہے، یہ تو بڑا بہتان ہے، یہ کہنا چاہیے تھا تم کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم اپنی زبانوں سے آرام سے وہ بات کہہ رہے تھے، لیکن جب تم نے یہ خبر سنا تو تم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اس بارے میں کوئی بات کریں، بے شک آپ کی ذات اے اللہ پاک ہے اور یہ بڑا بہتان ہے، یہ تم کو کہنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، ترجمہ سمجھ بھی آ رہا ہے نا؟ چلیے اگلی آیت دیکھیں، یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مومنین۔ یعظکم وعظ سے ہے، وعظ نصیحت، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں وعظ و نصیحت کرنا، تو اسی طریقے سے یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، ان کہ تعودو تم پھر کرو، یعنی دوبارہ کرو، پھر کرو یعنی دوبارہ کرو، لمثلہ اس جیسا کام، ابداً کبھی بھی، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ تم دوبارہ ایسا کام نہ کرو کبھی بھی اگر تم ایمان والے ہو، یعنی اب تو تم کر لیے لیکن دوبارہ ایسا کبھی نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے۔ اگلی آیت، وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ وَيُبَيِّنُ اور واضح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، وَيُبَيِّنُ اور واضح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لَكُمْ تمہارے لیے، آیتوں کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ، علیم علم والا ہے، اور حکیم حکمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ واضح کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتوں کو، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہے، علم والا اور حکمت والا ہے۔ اگلی آیت، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ ان الذين بے شک جو لوگ، یحبون پسند فرماتے ہیں، ان کے کیا پسند کرتے ہیں؟ ان تشیع الفاحشۃ کہ پھیلے، اشاعت جیسا کہتے ہیں نا، اشاعت کرنا یا نا پھیلانا، تو تشیع پھیلے، فاحشۃ بے حیائی، یعنی بے شک جو لوگ پسند فرماتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے، فی الذین آمنوا ایمان والوں میں، فی میں الذین آمنوا ایمان والے، تو ایمان والوں میں جو ہے بے حیائی پھیلے، اس بات کو پسند فرماتے ہیں، تو کیا ہے ان کے لیے؟ لہم ان کے لیے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ عذاب کے معنی عذاب ہی ہے، علیم کے معنی ہوتا ہے دردناک۔ یہ عین سے علیم نہیں ہے بلکہ حمزہ سے علیم ہے، عین سے علیم اگر پڑھے تو اس کے معنی ہو گئے علم والا، جاننے والا، اور حمزہ سے اگر علیم پڑھے تو دردناک کے معنی ہوں گے۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یعلم وہ جانتا ہے، وانتم اور تم، لا تعلمون نہیں جانتے، اور تم نہیں جانتے۔ تو بے شک جو لوگ جو ہے اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ وہ بے حیائی کو پھیلائے ایمان والوں میں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی اس بے حیائی کا، اس بہتان کا جو چرچا کر رہے تھے اور ایمان والوں میں اس بات کو پھیلا رہے تھے، اور یہ بات پسند کر رہے تھے کہ یہ بے حیائی کی بات پھیلے ایمان والوں میں، تو ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت میں بھی دنیا میں بھی دردناک عذاب دیں گے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ ولولا، اگلی آیت دیکھیں، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم، اور اگر نہ ہوتا، پھر دوبارہ یہ آیت دیکھیے، پچھلی بھی آیت آئی تھی یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو تم کو کیا ہوتا؟ عذاب پہنچتا، بڑا عذاب۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی آیت ہے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، وان اللہ رؤوف الرحیم اور یہ کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، نہایت ہی مہربان ہے، اور رحیم
رحم کرنے والا ہے۔ رعوف کے معنی ہوتے ہیں مہربان کے بھی اور شفقت کرنے والا، ٹھیک ہے، دو بھی معنی آتے ہیں۔ تو رعوف شفقت کرنے والا اور رحیم نہایت ہی مہربان ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ وہ یہاں پر جملہ محذوف ہے یعنی چھپا ہوا ہے، کیا ہوتا؟ وہی اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب سے بچا لیا، جیسے کہ پچھلی آیت میں ہے، پچھلی آیت گزر چکی ہے اس جیسی، تو یہاں پر لیکن وہ موجود نہیں ہے۔ آدھا جملہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، تو اس کا جواب نہیں ہے، جواب کیا ہے؟ وہ محذوف ہے، چھپا ہوا ہے، وہ ہم کو معلوم ہے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو عذاب سے بچا لیا، اللہ تعالیٰ کا اگر فضل اور رحمت نہ ہوتی تو ہم کو بھی جو ہے عذاب میں مبتلا کرتا اللہ تعالیٰ، یہ ہے معنی اس کے۔ اور یہ کہ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نہایت ہی شفقت کرنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا رحیم اور رعوف اور رحیم ہے کہ تم لوگوں نے جو امہات المومنین، وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو معصوم پاک دامن ہے، تو ان پر تہمت لگائی، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو تم پر عذاب نازل کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ بہت ہی رعوف الرحیم ہے، مہربان ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے دور رکھا، بچا لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے۔ چلیے، تو یہ 10 آیتوں کا ترجمہ سمجھ میں آیا نا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے غزوہ بنو مستلق ایک غزوہ ہوا تھا، تقریباً سن 5 ہجری کے اواخر میں، یعنی آخر میں، یا پھر سن 6 ہجری کے ابتدا میں غزوہ بنی مستلق، غزوہ کے معنی ایک لڑائی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو ہے اس لڑائی میں گئے تھے، کافروں کے ساتھ یہ لڑائی تھی۔ تو اس لڑائی میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو لے کر گئے تھے، اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی سفر پر جاتے تو تمام ازواج مطہرات، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، زیادہ تھی بیویاں تھیں، تو ایک سے زائد تھے نا، کئی بیویاں تھیں، تو اسی لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرعہ ڈالتے تھے تمام بیویوں کے درمیان، تو جس کا قرعہ نکل آتا تھا تو اس کو سفر پر لے جایا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے اس غزوے میں، اس لڑائی میں جو ہے، اس سفر میں جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کا قرآن نکلا تھا، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا کو ساتھ لے کر گئے تھے، تو اس سفر میں ہی جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو ہے تہمت لگی تھی یہ، ٹھیک ہے۔ پھر سفر سے آنے کے آپ واپس آنے کے بعد جو ہے آپ سے کو خبر ہوئی اور یہ تمام واقعہ پیش آیا، جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے۔ ترجمہ آپ لوگ دیکھ کر آئیے 11 سے 20 تک اچھی طریقے سے، ترجمہ اگر سمجھ میں آیا تو آیتوں کی تفسیر بھی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔